الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأغراض مقتربين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما من نجوم به سواك عند حدود الحادث الأعظمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام وعلى آلك وصحبه أجمعين صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے محبت کے ساتھ ایک آواز اس آواز میں ذوق بھی ہو اس آواز میں شوق بھی ہو اس آواز میں یہ عقیدہ بھی ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں اسے اس کو بھی نہیں رہے وہ دیکھ یہ جو دیواریں چاروں طرف مجھے چھت ہے یہ آپ کی اور میرے لیے یہ ان کی زندہ ہے اللہ زندہ ہے اللہ میرے چشم آدم سے چھپ جانا یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن الحمدللہ وفد نہیں تھا حضور نبی علیہ السلام اپنے سارے دنوں کو دیکھتے ہیں ہمارا ادھر یہ ہے کہ حضور جان اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت ہمیں تو آج تک غلاموں کی سمجھ نہیں ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا کیا کہنا ہے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹنے دنیا یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا کیا یہ جو دور دور ہے نا یہ رولے ہم نے ڈالے ہوئے باقی حضور نبی علیہ السلام سے کیا دور ہے یہاں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تو حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح دسترخوان ایک کہتے ہیں سارا کچھ ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح نہ تو یہ تو غلاموں کی شان ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے یہ ہم بھی دور دور رولا ڈال رہے ہیں اور دور ہم نے بھی کر دی ہے یہ نہ سب کہے کہ میں شاید کی بات کروں کہ بات ہی میں نہیں کر رہا میں اپنی بات کی کر رہا ہوں دور دور ہم نے بھی کر دیا ہے ہم بھی لگے ہوتے ہیں کہ مدینہ بڑی دور اللہ حضرت آپ سے دور ہے مجھ سے دور ہے دیوانوں سے کوئی دور نہیں ہوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف ہوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں یہ تو دور دور ہم نے کروڑا ڈال دیا بڑی دور ہے بڑی دور ہے چلو ہم مان لیتے ہیں لیکن چلو میں سب سے کہا کرتا ہوں اللہ کرے ادھر سے بھی دوری ختم ہوتے ہیں چل ایک دل میں نے مان دی تو بھی تو میری مان دی میں نے تیری مان دی کہ جی ادھر سے دور ہے چل تو بھی تو یہ ماننا کہ ادھر سے دور نہیں ہے ادھر سے نہیں دور ہے ادھر سے نہیں ہے یہ اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں 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 کے غلام بابا فرید کے غلام ہیں. لکھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور حضرت کو اس وقت جذب کا غلبہ تھا. تو حضرت کرتے کیا تھے؟ زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، سارا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، صرف پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے اور پھر پاؤں اٹھا لیتے تھے. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حضرت سے جا کے پوچھے کہ حضرت یہ کیا رنگ ہے، یا زمین پہ ایڑی رکھ رہے ہیں، پورا پاؤں کیوں نہیں رکھتے اور بار بار فرق کر رہے ہیں. وہ لکھا ہے جب حضرت کی کیفیت سنبھلی نا اور آپ آگے اپنی مسند پہ بیٹھے، وہ سارے مرید آ رہے تھے اور آگے اس کرتے ہیں حضور جی کا راز ہوتا ہے. آپ نے کیا ہوگا؟ حضرت آپ آگے خانقاہ کے سین میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف پنجہ رکھ رہے تھے، مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے تھے. تو یہ کیا کرنا؟ آپ بتایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی اڑھائی کرنا. ٹھیک ہے جی، میں ابھی عرش الہی کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کہ میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. ہمارے بھی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 5-6 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے رہ کے پہلے آسمان کی مسافت ہے. تیز گھوڑے سے بیٹھ کے 5-6 سال جائیے نا پہلے آسمان آنا ہے. عرش الہی اس سے بھی اوپر ہے. یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑی سی محبت آپ بار بار اس طرح کریں گے پھر بیان نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو کون سے کو سنانا ہے. میں نے تو کوشش کرنی ہے چلو کو رہ کے رو رہی ہے تھوڑا، اس لیے اب جو جس طرح بیٹھا ہے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بات کا دھیان رکھیں. اب جس طرح بیٹھ کر تھوڑا سا کرو معاملے کو بدلا، بار بار ڈسٹرب نہ کریں. آپ چلنے دیں اس کو تسلسل، جتنی آپ محبت سے سنیں گے پھر اندر سے بھی پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. وہ لکھا ہے کہ اور میں تو موبائلوں کی وجہ سے بڑا خطا میں کہتا میں بھی لا کے اپنا معاملہ ضائع کرتا ہوں. بھائی جڑا اندر لگا ہے وہ آن پر نہیں ہے، جڑا اندر لگا ہے وہ آن پر ہو سکتا ہے اپنی تقریر اپنا بھی معاملہ خراب کرنے یا میرا بھی کرنے ہیں. وہ باہر جاتے نال ہی ڈگے جو بھی جاتا ہے جو تیرے اندر لگا ہوا اس کو آن کر، نہ وہ ڈیلیٹ ہونا ہے، نہ اس نے نالی میں گرنا، نہ اس نے خراب ہو گیا. اپنا اندر والا آن کر کے بیٹھا گولی مار میں میرا تو زہر چڑھتا ہے بیڑا گرک کر کے رکھ دی ہماری نسل. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھا جا رہا ہے، ادب سے سلام بولو بھی جناب موبائل کو آتا ہے جب یار اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں نکلو یار تھوڑا تھوڑا موبائل سے، ہم نے زیادہ ہی سوال کرنا تصویریں کھینچ پاگل ہو گئی ہیں. میرا تو روز کا قبلہ کام ہے نا پیر صاحب، اور میں کہتا ہوں یہ ہم بت تراشتے ہیں. یہ جب آپ نے جو تصویریں کھینچ لی ہیں نا قبلہ پیر صاحب کے ساتھ، یہ آپ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کا بات یا آپ نے اس کو فیس بک پہ چڑھا دینا ہے. بت بن گیا، ایک بت چڑھ گیا فیس بک پہ، پھر یہ کرنا ہے وہی بار بار پوجا کرنی. پوجا کی نہیں کرنی ہے، تھوڑی دیر کھول کے لے لینا کہ نکل آئے گا. کیوں قبلہ بت تراشتے ہیں؟ اتنی قیمتی تیری زندگی ہے. میں کہتا ہوں یار تجھے کیا نام ہے جی سیری کا، تجھے تیرا سارا علاقہ ہی لائق دے دی، تجھے پورے تیرے علاقے میں لائق دے دی. پاگل ہو گئی یار سارے. او یار وہ کام کریے کہ کو مدینی لائق دے دے. ہماری لوگ گھڑیاں توڑ دیتے ہیں کھینچتے میں، تصویر کے چاہ رہی ہے، ہمارے کوٹوں کے بٹن توڑ دیتے ہیں. تصویر پاگل قوم ہو گئی. کیا ہونا ہے یار تصویر؟ کل کو آپ جا کے تھوڑا بت تدریجی کو تراشتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں بات، پھر 1 منٹ بعد بول کے بلاؤ نے کی کمنٹ کی گولی مار. میں آپ کو قبلہ شاہ میں آپ کو اپنی کوئی ہم تو نہ ایک میں نہ ہم یارہ میں ہمارا تو کسی کھاتے میں نام نہیں ہے. میں آپ کو ان کی بات سنانے لگا ہوں جو خود فرماتی ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ. کیا ایسے روئے روز میں قدر کرتی ہیں؟ میں ان کی بات آپ کو سنانے لگا. اور نکلو یار اس تصویرزم سے، نکلو اس تصویرزم سے بات.
ٹھیک ہے جی، اس وقت کی تصویر شیشہ دیکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چینی آئینہ دیکھنا سنت ہے، بھائی دیکھنا سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی تو سنت نہیں ہے، ہم تو پھنس رہے ہیں اگر ان چیزوں میں۔ حضور غوث پاک نہیں آئینہ دیکھا گیا، سنت ہے اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی، وہ لکھا ہے کہ وہ خادم صفائی کر رہا تھا، وہ صفائی کرتے کرتے اسے شیشہ ٹوٹ گیا، اب وہ دور تو نہیں تھا کہ گاڑی نکالی اور بازار بھاگتے گئے اور نیا شیشہ جا کے لے، اور نہ ہی بازاروں میں اس طرح شیشے ملا نہیں کرتے تھے، وہ ہاتھوں کا دور تھا، چیزیں تھیں لیکن کم یاد اتنی تعداد میں نہیں ہوتی تھی۔ اب ادھر سے ٹائم آ رہا ہے، وہ گھبرا گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شیشہ طرف فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا حضور غوث پاک؟ اب تھا بھی جو حضور غوث پاک کا خادم، وہ عظیم آستانہ، وہ عظیم خانقاہ ہے کہ جہاں اگر چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے۔ حضور غوث پاک کا وہ خادم جس پر دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہ پڑتی، جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تھا، اس میں کیا کمالات پیدا ہو گئی۔ وہ لکھا ہے کہ جب آیا نا ٹائم اس کا وضو فرما کے آپ نے آئینہ طلب کیا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت میرے کو شیشہ ٹوٹ گیا، وہ کیا عرض کرتا ہے القضا آئینہ چیزی شکست، حضور قضا اسی ٹوٹ گیا، اپنا نام ہی نہیں لیا، اس نے خود کو نکال ہی دیا بیچ میں، عرض کرتا ہے القضا آئینہ چیزی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا، محبوب کا نام لے لیا، جب محبوب کا نام آئے گا تو حضور محبت فرمائیں گے۔ القضا آئینہ چیزی شکست، لکھا حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع لگایا، وہ عرض کرتا ہے القضا آئینہ چیزی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسواب قدبینی شکست، چنگا ہے ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار بھی یاد آئے گا۔ میری کرنا تیری کرنا، دعا کرو نبی علیہ السلام کا، اللہ پاک راضی ہو۔ مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کیا نا، وہ دولت تھی تو بڑی سنی سبری بیٹھی، آپ کو پتہ بیٹیاں تو ویسے بڑی سونی ہوتی ہیں، ساری سب جائیں گے پھر ذرا ہو سونے، وہ سون کیا کرے اس چیز کی اپنی بیٹی وہ جو آئے بلائیں گے، آئیں تو بڑے روپ چڑھے، خالہ آئے بلائیں گے، پھپھو آئے بلائیں گے، چاچی آئے بلائیں گے، ممانی آئے بلائیں گے، جو آئے آپ کو بلائیں گے، آئے تو بڑے روپ چڑھے، لیکن وہ ہماری طرح کی نہیں تھی، وہ سیانی تھی، اور وہ بڑی لگی تھی۔ اس نے کہا وہ ہم کہہ رہے ہیں جو روپ چڑھا ہے تو بڑی سونی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا جو آپ کو سونا لگنے سے کچھ نہیں، دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہیں اس کو بھی سونی لگنی ہے۔ جنہ مرضی کہ میں نے سونا آپ کو نقیب صاحب جنہیں مرضی بھی میری تعریفاں کریں، گالتے حضرت اس دن بنی جنہیں حضور بھی سوڑا گالتے اس دن بنی جنہیں حضور کو سونا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنا ہی ایک عملی ہو گئی کھیل کھیل نہیں ہے۔ القضا آئینہ چیزی شکست، خوب شد اسواب قدبینی شکست، نکلو جاتے ہیں تصویریں، اور یہ عقیدہ رکھو کہ حضور جانتے ہیں، حضور نبی علیہ السلام جانتے ہیں، حضور نبی علیہ السلام جانتے، بس کوشش کرو کہ ان کی یہ نکل یہ جو مصر ہے یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کی مصر، اور جو ایران ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کی۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں جب مصر فتح ہو گیا حضرت عمر فاروق کا دور، اب فرماتے ہیں وہ جتنا مال اکٹھا ہوا، جتنا مال جمع ہوا، کہتے ہیں میں نے اس کو مدینہ پاک بھیجنا، اب فرماتے ہیں ایک چیز نہیں مل رہی تھی، وہ کیا؟ مصر کے بادشاہ کا تاج، وہ نہیں مل رہا، وہ تاج بھی وہ تھا کہ اس کی بڑی بڑی دہائیاں تھیں، اس پہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے اور لال لگے ہوئے تھے۔ اب آپ بڑے پریشان تھے کہ وہ تاج بھی حضرت عمر فاروق کے علم میں موجود ہے، تو وہ تاج نہیں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق
پوچھیں گے تو کیا دوں جواب دوں گا کہ تاج کدھر گئے؟ فرماتے میں بڑا پریشان کھڑا تھا، کیا دیکھا ایک آدمی آیا، وہ آیا اس آدمی، اس نے اپنی دستار سے، کیونکہ میں پاگل نہیں پہن سکتا، وہ جو کپڑا لٹکا ہوتا ہے اس سے اس نے چھپایا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا دس مرد ہوتا تھا، میں نے دیکھا تو اس کے کپڑوں میں کئی پیمانے لگے ہوئے تھے. فرماتے وہ آیا، ہاتھ میں تھیلا تھا، تھیلے میں سے اس نے تاوے نکال کے مال کے ڈھیر کے اوپر رکھ لیا اور آ کے تو واپس چل گیا. میں بڑا کلیجہ بندے کا، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں. اگر یہ نہ بھی تاج لوٹاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تاج ہے اس کے پاس. اس کا بڑا کمال ہے اس کا کہ تاج لوٹا گئے ہیں، اس کا بڑا. تو آپ نے اس کو آواز دی، بھائی ٹھہر تو صحیح، ذرا کپڑا ہٹا کے دکھا تو صحیح تو کون ہے. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں اسے کپڑا نکلا اور آگے سے مجھے جواب میں کہتا ہے عمر بن عاص، میں نے جس اللہ کے لیے تاج لوٹایا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. پھنس گئے ہیں ہم، اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں. دکھاوا اس وقت امت کو کھا رہا ہے. ہمارا تو روز کا کام ہے یہ. آج کیونکہ طبیعت اس کی خراب تھی، کچھ پروگرام آج کینسل بھی کرنے پڑے، لیکن کیونکہ یہ پروگرام کچھ بڑا محبت والا ہمارے لیے پروگرام جس طرح بنی میں نکل آیا، اس لیے تھوڑا لیٹ ہوا. پھر راستے میں رکنا تھا، ادھر ہمارے گناہ تھا، بس آخری سے آخری آدھی کر دیں بچارے خطیب کا مرتبہ چڑھنا پڑتا آخری سے. اور آخری یہ سب تب بھی ہوتا ہے بھائی ہاتھ سے اٹھ کے کسی کی چیزیں لائی، آخری تب بھی ہوتا ہے چھلو بند ہوتے ہیں، چھلو پھینک کے 5 بجے تک آخری کرتا رہے گا. آخری تب ہونے لگے چھلو جب بابا قائد اعظم بند ہو گیا، پھر آخری کہہ نہیں رہے ہیں آپ کی مہربانی آگے وعدہ کیا 10:30 کا وعدہ ہے. بس حضرت عشق کرنا ہے تیرے عشق نے میرا تبایا کھول کے چھڑنا ہے. آپ بھی ہمارا ساتھ نہیں نہ دیتے، ہم بھی تھوڑی سختی کریں. پھر آگے کو جی مولوی چھڑ دیں جناب خانہ کو، دیکھو جی حضور کا ذکر. بھائی اگر وہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو کون سا ہی رنجا سنانا؟ اللہ جو ہم نے سنانا ہے وہ سے افضل ہے. اس نے صرف حضور کی ثنا کرنی ہے، ہم نے تو حضور کا دین بیان کرنا ہے. علماء بیٹھے ہیں باقاعدہ، حضرت ابو ہریرہ صرف لوگوں کی اسلامی توجہ دلانے کے لیے آپ مدینہ پاک کے بازار میں کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تم بازاروں میں کھڑے ہو، مسجد میں حضور کی میراث بانٹی جا رہی تھی. وہ سارے اہل مدینہ بازار چھوڑ کے مسجد چلے گئے. وہاں جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں. واپس آ کے کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ اتنے جلیل القدر سے آدمی، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کر رہے کہ حضرت آپ نے فرمایا مسجد نبوی شریف میں حضور کی میراث بانٹ رہی ہے، ہم تو گئے وہاں کچھ بھی نہیں بانٹ رہا تھا. آپ نے فرمایا وہاں دیکھا کیا؟ ہاں یہ ایک صحابی بیٹھ کے لوگوں کو علم دین سکھا رہے تھے. آپ نے فرمایا وہ حضور کی میراث ہی تو بانٹ رہے تھے. آج آپ بہت بھی ہو گیا، کتب بھی ہو گیا، اور ایک عالم دین بیچارے کا وقار ہی کوئی نہیں، عالم دین کی بات ہی کوئی نہیں. اور بلانے والوں میں بھی حضرت جی نہیں حضرت جی بس ایسے پڑھا رہی بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا جرم ہے؟ اس نے آپ کو کیا وہ انوکھا سکھانا ہے جو ہم نہیں آپ کو سکھانا. آج مزاج میرے اہل سنت کا کیا ہے؟ ایک نعت خواں کے لیے ایک عالم دین کو گھنٹہ میں رکھ دیا جاتا ہے. نہیں جی ان ضرور نعت پڑھ رہے ہیں، وہی اس نے نعت پڑھ دی. یہ بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کا نام لو اپنے اپنے مزاج. میں نہیں نعت خانوں کے خلاف بھائی، جس پروگرام میں ہمارے ساتھ نعت نہ کھانا ہو ہماری اپنی کیفیت نہیں بنتی، ہم سے بیان نہیں ہوتا. اس محفل میں ہمارے ساتھ نعت خاں کھاؤ، کیفیت آسمانوں میں چلی جاتی ہے. لیکن بھائی نعت خاں کو نعت خاں رہنے دو، جو حضور کے منبر کا وارث ہے اس کو بھی تو کچھ دو نا یار، اسی کی شان کو مانو نا. نعت خاں کی بڑی شان، حضور نے منبر عطا فرمایا، حضور نے دعا فرمائی حضرت حسان کے لیے، لیکن رجل بھی علماء کے لیے تھا. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم، جس نے کسی آدمی باعمل کو دیکھا وہ ایسے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی آدمی باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم باعمل کا ہاتھ چوما وہ ایسے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو عالم باعمل کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے اللہ اس کی برکت سے 7 دن کے لیے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم باعمل کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. جس کو حضور نے اتنا کچھ عطا کر دیا اس کو بٹھا دیتی ہیں. ذرا نام سن لیجیے یار کو ملا کر دو. آج قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. نعت سنو، نعت ہمارے ایمان کا، ہمارے ایمان کی جان ہے. لیکن ایمان پھر کدھر ہے؟ ایمان تو بھی علماء نے بتانا ہے. یہ علماء تمہیں بتائیں گے وضو کے فرض کتنے ہیں، یہ علماء تمہیں بتائیں گے
نافع باندھنے والی حدیث کہاں ہے؟ یہ علماء تمہیں بتائیں گے رفع یدین نہ کرنے والی حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ علماء تمہیں بتائیں گے آفتاب میں کہنے والی حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ علماء تمہیں ثابت کر کے بتائیں گے کہ حضور آج بھی زندہ ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے معاملہ حضرت، ہمارے معاملے کا بیڑا غرق ہو گیا، نکلو حضرت ان معاملوں سے اور عمل کی طرف۔ فرمایا میں نے جس اللہ کے لیے تاج لٹایا وہ مجھے بھی جانتا ہے، وہ میرے باپ کو بھی جانتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے آج دکھاوا امت کو کھا رہا ہے۔ ہم پروگرام میں جاتے ہیں ہمیں اتنی لمبی لسٹیں دے دی جاتی ہیں، جناب ایدا بھی نام لینا ہے، جناب ایدا بھی لینا ہے۔ میں کہنا بھائی ایدا تو کسی اور کو دعا ہے، میں جنہاں دا لینا ہے ماما دا ہی لینا ہے۔ تو اگر حضور کے لیے محفل کر رہا ہے تو ان کو لسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں سارا کچھ، ان کو نہیں ضرورت۔ میں آپ کو کوئی کتاب کی بات نہیں سناؤں گا، میں آپ کو وہ سناؤں گا جو میرے ساتھ ہوا ہے، جہاں میں نے سیکھا، جہاں اللہ مجھے اکثر پیش طرح بات کرتے ہیں یار لوگ نہیں درود پڑھتے تو تقریر کرے کر۔ میں چلیا میں درود پڑھانے دے آیا ہوں اور میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، مجھے تقریر آتی ہے، میرے کوئی بھی نہ درود پڑھو میں تقریر کر گیا ہو گیا نہیں، میں نے بھی تو کسی کو جواب دینا ہے۔ اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور جانتے ہیں تو پھر یہ جانتے مجھ پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ حضور پھر میرا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج گیا پہلے بھی امت کو یہ کیا سکھا کے آئے، ان کو دیکھ کے آئے کہ میرا گھر کا رہا ہے ان کا جاتے نہیں، حضور جانتے ہیں، حضور نبی علیہ السلام جانتے ہیں، اور پھر حضور عطا بھی کرتے ہیں۔ آج حضرت جی قوم رو رہی ہے، ہمارے ناخواں ایسے ایسے کلام پڑھتے ہیں، مجھے کئی دفعہ خود ہی ڈر لگتا ہے، جو میرا دل کرتا ہے میں نے وہ ترلا پاؤں یا بس۔ یقین ہے کہ آپ باہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ رو رہی ہے امت اور بھائی آتے ہیں حضور، تو بھی تو دیکھ تیرے تو صوفے بھی سود کے پیسے کی ہیں، اس گھر میں بھی رکو ہیں، وہ تیرے گھر کے جو تیرے بیڈ پہ جو گدا ڈلا ہوا وہ بھی رشوت کا ہے، اس گھر میں حضور کو بلا رہے۔ تو پہلے اپنا گھر تو اصلاح کر، پھر دیکھ حضور نوازتے ہیں کہ نہیں نوازتے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اب اپنے اپنے مزاج بدلے، حضور کریم ہیں، حضور رؤوف ہیں، حضور رحیم ہیں، حضور عطا فرمانے والے ہیں۔ وہ بھائی اپنی تاریخ پڑھو نوجوانوں، وہ سنی کاکو اپنی تاریخ پڑھو۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ میں نے نام لیے ہیں، ایک تو محدث تھے دو صوفی تھے، یہ دو وہ بزرگ ہیں جہاں جا کے عالم بھی پھنس جایا کرتے تھے، جہاں جا کے شیخ الحدیث بھی پھنس جایا کرتے تھے، جہاں جا کے محدث بھی پھنس جاتے تھے، پتہ نہیں حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، محدث بھی ان کی طرف رخ کیا کرتے تھے، ذرا حضور سے پوچھ کے بتائیں حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ امام ابن حجر عسقلانی وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے پوری کی پوری بخاری حضور نبی علیہ السلام سے پڑھی۔ ہاں جی، حضرت ذنون مصری داتا صاحب کی تحریر ہے، آپ فرماتے ہیں جب ذنون مصری کا انتقال ہوا اس رات 70 اولیاء کے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، مصر کے 70 اولیاء کو سب نے ایک ہی بات کی، محبوب آج کس طرح کرم فرمائے، ہم تو کئی سالوں کے رو رہے ہیں، فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا تو اتنا نوازتے ہیں۔ حضرت شیخ ابوالخیر اقتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ بلایا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، درود و سلام پیش کیا، فرماتے ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5واں دن جب آیا فرماتے ان 5 دنوں میں ایک لقمہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں گیا، مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اور حضرت وہ ہماری طرح کچے نہیں تھے، وہ پکے تھے، وہ جن کے غلام تھے وہ انہی کے غلام تھے۔ یہ ہم تو صرف اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ دیتے ہیں نا، یہ شعر ان کا عقیدہ تھا، یہ شعر ان کا مسلک تھا، یہ شعر ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، یہ شعر ان کی صبح بھی تھی، یہ شعر ان کا شام بھی تھی۔ کیا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگ رہا، لڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا۔ ہم صرف پڑھ دیتے ہیں حضرت، ہم اس کے بھی چمچے، ہم اس کے بھی چمچے، ہم اس کے بھی چمچے، وہ صرف حضور کے غلام جو تیرے در سے یار کرتے ہیں، در بدر یوں کا پھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 5 دن ہو گئے میں کسی شیخ کے پاس نہیں گیا، کسی مدینہ پاک کے امیر آدمی کے پاس نہیں گیا، کہتے جن کے پاس آیا تھا انہی کے پاس گئے، کہتے جا کے میں نے اس کی محبوب علیہ السلام 5 دن میں بھوکا مہمان آپ کو کہتے یہ عرض کر کے نا
میں حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے ہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. سو گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. کہتے ہیں سوتے سے آتے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگہ یہ فرماتے ہیں وہ خیر تو سویا دیکھ تو صحیح ہوں نبی علیہ السلام تشریف لائیں. کہتے ہیں میں حاضر خدمت جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں دائیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کتا بھونکا تھا صدیق ہیں وہ کتا بھونکا تھا ابو بکر اور میں اس کتے کو کہتا ہوں میں کتیا تو پاؤں. وہ مدار میں بھی ساتھ وہ غار میں بھی ساتھ وہ قرآن میں بھی ساتھ وہ خوابوں میں بھی ساتھ ہاں وہ غار میں بھی ساتھ وہ قرآن میں بھی ساتھ وہ مدار میں بھی ساتھ وہ خوابوں میں بھی ساتھ. ایک طرف قرآن ہو ثانیہ اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اور دوسری طرف کتا کیا ہوتا ہے قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ. ایک طرف قرآن ایک طرف کتاب کچھ بھی نہیں. وہ خوابوں میں بھی ساتھ وہ قرآن میں بھی ساتھ. حضرت جتنا مرضی کو پھونکے جب بھی قرآن پڑھا جائے گا شان صدیق بیان ہوتی ہے. جب بھی قرآن پڑھا جائے گا شان ابو بکر بیان ہوتی رہی. ایک طرف کتا پھونکے ایک طرف قرآن پڑھا جائے ہم قرآن سنیں گے ہم قرآن مانیں گے ہم قرآن دیکھیں گے. کتا کتا ہے. ہاں جی فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ بھائی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے حاضر خدمت ہے. کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما باقی سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمانے لگے اے ابو خیر 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان تو بانتے سے ہی کدی ہونا تھا مہمان نہ ہے رشوت چھڑ دیں گا سود جیسی پا دیں گے بعد محبوب میرا بھی دل کرتا ہے میں کل گڈی ہوئی میں بھی سود نہیں دیتے میں رشوت نہیں دے رہی ہوں اپنی جناب کو گڈی ادا کرو وہ کون دے دینے کے نہیں دیتے یار یہ مزاج رہا ہے ہمارے بزرگوں کا. ہاں جی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا یہ مزاج رہا ہے ہمارے بزرگوں کا. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ کیا کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں. آقا انس کی محبوب میرے انس کی اولاد میں میرے انس کی مال میں میرے انس کی عمر میں برکت کی دعا فرمائیں. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تینوں چیزیں عطا فرما دی. یہ لکھا ہے کہ مدینہ میں سب کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا. سال میں ایک بار پھل دیتا تھا. یہ عطا مصطفیٰ کی حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا. سبحان اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سلسلے ختم ہو گئے ہیں. ہاں جی یہ سلسلے آج اسی طرح جاری ہے ساری ہم کمزور ہو گئے. ہمارے عقیدوں کو وہ کی کہتے ہیں وہ سڑک لگن رہی ہے زنگ لگ رہا ہے ہمارے عقیدوں کو. ہماری وہ عقیدتیں ہم دن بدن کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. اور میں آج علامہ صاحب کا قبلہ نے نام بھی لے میں علامہ کو ہی کوٹ کر دیتا ہوں. علامہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی چوکیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذوالفقار. اقبال دعا بھی کرتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لا سا کیا. یا اللہ جو جنید کو پلائی تھی جو بایزید کو پلائی تھی جو بلال کو دی تھی جو ابو بکر کو دی تھی تھوڑی سی مجھے بھی عطا کر. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر میری ناؤ گرداب سے پار کر. یہ ثابت ہے تو اس کو سیار عطا اسلاف کا جذبے درم کر شریک زمرائے لا جلدہ نو کر خرد کی گتھیاں سمجھا چکا میں اے میرے مولا مجھے ساتھ میں جنون کر. ٹھیک ہے میں نے جتنے دروازے کھولے ہیں مجھے الحمدللہ یاد ہے میں سارے بند کر دے جاؤں. اب آپ کو جذب بھی سناتا ہوں. جذب جس کو کہتی ہیں حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں کچھ رسالہ گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو نا اس شخص نے شیطان کا نام اب اسے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون یہ شیطان کون. وہ سیدہ سے زیادہ حیران ہو اس کرتا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. اب میں تیرے منہ سنے میں تیری یاد ہی سنے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام
اور للہ ہی الحمد میں دنیا سے مسلم آ گیا ہے. یہ ہے جلال جی. کیوں کچھ اور یاد ہو تو یاد ہی یاد ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کس نے نہیں جانا حضرت؟ سب نہیں جانا ہے. لیکن قربان جاؤں ہم نہیں جانا ہے, ان لوگوں نے کوئی نہیں جانا ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, غیر سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے, اور بھولیا سی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور, جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کبھی نہیں مرتے, کامل ولیاں دے درتے پیادوی دیے بنتے ہیں. یہ تو بس کل نفس ذائقۃ الموت, بس یہ نہیں کہیں بھی جاتے ہیں. الکھا حضرت جنید بغدادی پہ وقت آیا. یاد رکھنا ہم دنیا دار ہیں, ہمارا مرتے کو بڑا بڑا بات ہوتا ہے, لیکن یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کے لیے موت کیا ہوتی ہے, ان کے لیے تو پیغام فصل ہوتا ہے. ہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, کبھی کسی نے حضرت بلال کو سجے نہیں دیکھا, کبھی کسی نے حضرت بلال کو تیار ہوئے نہیں دیکھا. جب دیکھا حضرت بلال کو سادہ دیکھا. تاریخ کہتی ہے ایک ہی بار دیکھا. اس دن جناب حضرت بلال بڑے شدید تیار ہیں, سارا حلب حیران رہ گیا. آئے کہ آئے حضرت بلال بڑے سجے ہوئے, لوگ حاضر خدمت ہوئے, حضور خیال کر رہے ہیں, جب بڑے سجے بڑے تیار ہیں. موقع بڑا تھا, حضور کیا ہے؟ کرنا میری موت کا ہے. واہ عشق تیرے تو قربان جاؤ ہے. وہ کو اپنی موت میری خوشی میں, لیکن عاشق مناتے ہیں میری موت کر دیں. اس کی حضور موت ہوئی اتنی خوشی. آپ نے فرمایا خوشی کی تو بات ہے, اس زندگی تو محبوب سے روک رکھا تھا, مروں گا تو محبوب کے پاس جاؤں گا. یہ ہمارے لیے موت ہے, ان کے لیے تو پیغام فصل ہوتا ہے. اسی لیے تو بلبل شاہ نے لکھا تھا نا, آپ فرماندے نے گھڑی گھڑی گڑے آل بجا رین مسلمی کیا کٹارے ہیں, میرے دل دی بات جو پارے ہیں. یہ ہمارے لیے موت, ان کے لیے تو پیغام فصل ہوتا ہے. اس وقت کی کیا کیفیت ہوتی ہے, میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں آپ کو کس طرح بیان کروں, کیونکہ جس نے جو چیز چکھی نہیں اس کو بیان کس طرح کرے گا. پیغام فصل ہوتا ہے. تو حضرت نزا کی کیفیت تاری آپ نے ہمیں بند فرمائی, یہ خوشی محبوب کی بارگاہ میں ہوتی ہے. وہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو اس منظر میں سے گزر رہا ہے تو اس کو کلمہ تلقین کرو. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے با آواز بلند اس کے سامنے پڑھو. ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ دے. وہ پاس ایک ایسے کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر. حضرت کو کرتا حضور کو لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اسے مخاطب کر کے فرمانے لگی, اس نے دیا یاد بھی انہیں کرائے جڑا کدی بھولے, یاد بھی انہیں کرائے جڑا کدی بھولے. وہ کتنا یاد کیا, کتنا یاد کیا. آؤ جیسی یہ حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے, حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے. وہ ایک رات نا آپ کے گھر سے شور بلند ہوا, ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. وہ ظاہر محبت تھی سب کو. وہ رابعہ کے پاس کوئی نہیں آیا, سب نے اپنے اپنے گھروں سے نا وہ برتن اٹھائے پانی کے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے. شاید حضرت رابعہ کے گھر میں آگ لگ رہی, اس لیے پکار رہی ہے ہائے بابا ہائے بابا. وہ بھاگ گئے. جو پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بزرگ تھے جو واسنین میں سے, آپ نے سب کو روک لیا. تو کتنے چلے گئے پانی لے, اس کہتے ہیں حضرت رابعہ پکار رہی ہیں ہائے ہائے, ہم ان کی آگ میں جانے کا آپ روک پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں کہ پانی سے, یہ تو عشق کی آگ ہے, یہ اس کی دید سے ہے, اس کی دید یہ ہم دور نکل گئے ہیں. اقبال کہتے ہیں عطا اصلاح کا جذبے قدم کر شریک زمرہ الہیت منکر خرد کی گتھیاں سنتا چکا. اے میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. اور اتنے بچے بیٹھے اور میرا حقیقت میرا دل کرتا ہے جی ہم سب میں یہ کیفیتیں واپس آئیں. میرا دل کرتا ہے جی کہ حضور علیہ السلام کا نام ہے, ہم سارے بےخود ہو گئے, ہماری آنکھیں نم ہو گئی. کیوں حضرت نقیب ہمیں جوتے کر کر کے ہم سے سبحان اللہ کہتے ہیں. نقیب کو کہنے کی لوڑ ہی نہ پڑے,
ہم سبحان اللہ کہہ کے نقیب پہ وجد کی کیفیت تاریخ کرتے ہیں. یہ 6 بار ہمیں خطیب جمعے کرتا ہے تو ہم آگے سے ضرور پڑھتے ہیں. اور باتیں ہوتی نا یہ کبھی صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا، میں کیا ہوا اردو کے پٹھے تیرا دماغ ہو گیا تو صحابہ کی بات کرتا ہے. وہ صحابہ کا حال یہ تھا وہ تو حضور نبی علیہ السلام کا نام سن کے بے خود ہو جائے گا، کرنے کی باتیں کرتے ہیں. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہا تھا. آپ فرماتے ہیں ایک گھر سے نا ایک گھر میں دیا جل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہیں کی آپ اس گھر میں دیا کیوں جل رہا، خدا خیر کرے. آپ وہاں تشریف لے گئے، جب وہاں گئے نا تو کیا دیکھتے ہیں ایک بوڑھی جو ہے نا باپ عورت وہ اون کاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی ماں پڑھ کدی پڑھو تسی گھر چلے مزہ آئے نا، تسی پڑھن والے ہو تے سنن والی ذات خوشی ہو. آؤ ہاں اپنے گھر ہی کدی کدی آئی محفل کریے فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام وہ خدا شریف پڑھ رہی تو وہ حضرت عمر نے محبوب کا ذکر سنا تو دیکھو اس کو وہ نام پڑھ رہی تھی نا، اس کا آخری مصرع کیا تھا، کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلاتے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر ہے. حضرت عمر نے تو بے خود ہو گئے، انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود خود پہ قابو نہ رکھ سکے اور آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. وہ من جا کے پوچھتی ہیں کون آپ نے کر میں آؤں گا. وہ آگے سے کہتی ہیں اتنی رات کو میرے گھر میں عمر کا کیا تھا، آپ نے آگے سے کہا مانی نہ کپڑا دروازہ کھولو اور حضور جی آتی ہے اس میں اپنے جو نبی شریف ہے حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں حضرت عمر دیوار سے ٹیک لگا دے اور آپ نے فرمایا مانی وہ مانی پڑھتی نہیں. حضرت عمر فرمایا بولتے تھے لکھا ہے حضور کے فراق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہوا، آپ اتنی بیمار ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے. کہاں گئی ہو آج کہاں گئے ہو آج کیوں ہم نے اڑا نہیں ہے جیسے حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے ہم بے خود ہو گئے. کہاں گئے ہو نہیں آؤ آؤ اور وہ باتیں پھر واپس گئی. اقبال کہتا ہے نا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سورے لرم دے جاتا ہے. تو یہ کہہ کہ ہم مدینہ پاک چل رہے ہیں لیکن رستے کی آدھے لگ گئے. کسی مجھے گڈی انڈیا پا لے گی، کوئی یو کے ٹور گیا ہے، کوئی جناب میرا نام جرمنی ٹور گیا ہے. کہنا ہی نہیں کہ یہ مدینے سے نہیں یار آؤ اپنی گڈی پھر مدینے پا لیں، آؤ پہنچی اسٹیئر پھر مدینے پا. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سورے لرم اس شہر کے اوپر کو پھر وسعت سے سہرا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. کوئی دیکھو تو صحیح کتنے کڑیل جوان ہیں اور فرانس کی اتنی جگہ کہ وہ کتے حضور پہ پہنچے ہیں. کوئی بات تو ایک نہیں مانتا ہم تو کروڑوں میں ہیں، بات تو ایک نہیں مانتا ہم تو کروڑوں میں ہیں یار. وہ فرانسیوں کی اتنی جگہ. لیکن میں جب محفل میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں پترو نئی کفیت رہی ڈرامہ ہی کر دیا کرو. آپ کو کیا پتا یا سارے مسلمان بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا یہاں کو امریکہ کا جاسوس بیٹھا ہو، آپ کو کیا پتا یہاں کو فرانس کا جاسوس بیٹھا ہو جو آپ کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہو. جب حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا تو کیا کریں. ہاں جی میں آپ کو غلط بات نہیں کر رہا، آپ کو کیا پتا حضرت. آپ کی ایک بات نوٹ ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اس کی کیا تربیت ہوتی ہے. یہ رپورٹیں جاتی ہیں پیچھے حضرت اب مسلمانوں میں وہ باتیں نہیں رہی. اب تو جناب اذان سن کے ٹیلی ویژن کا والیوم بھی کوئی کم نہیں کرتا. اب تو اذان سن کے بیویاں سروں پہ دوپٹے بھی نہیں لیتی. اب تو اذان سن کے لوگ خاموش بھی نہیں ہوتے. ہاں جی یہ رپورٹیں پیچھے گئی ہیں تو اتنے ہمت والے ہوئے ہیں جی. ہاں جی جب تک وہ تھے ان کی تھی نہیں ضرورت. لکھا ہے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہجرت کر گئے مدینہ پاک. آپ نے 3 راتیں بارش اور قیام کرنا ہے. وہ کافر چلے پیچھے لیکن کیا ہوا مکڑی نے جالا بنا دیا، انڈے کبوتری نے دے دی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی غار میں گیا تو جالا ٹوٹنا چاہیے تھا، اگر کوئی غار میں گیا تو انڈے ٹوٹنے چاہیے تھے. یہ قدرت تھی، یہ معجزہ تھا حضور نبی علیہ السلام کا.
وہ واپس چلے گئے لیکن تلاش جاری ہے. رات کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دے جاتی تھی کھا کے کسی نے مخبری کر ابو جہل اسما کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کہاں ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 7 فٹ کا کڑیل منحوس کافر ہیں ابو جہل. آج اسے دروازہ کھڑا ہے. اللہ کی کرنی دروازہ بھی حضرت سیدہ اسما ہے. بچی ہے, لڑکا نہیں, بچی ہے. عمر مبارک ابھی تھوڑی ہے. سامنے 7 فٹ کا کافر ہے. اور روب ڈال کے نا حضرت اسما پہ جیسے روب ڈال کے کہتا ہے اسما کہاں ہے؟ محمد علیہ السلام اور تمہارے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. بچی تھی نا, حکمت عملی سے کام کیا. کہتی ہیں مجھے نہیں, حکمت عملی سے کام. لکھا اس نے کوئی دوسری بات نہیں. اس نے اتنے زور سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار میں تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں کبس ہو, خون کا فوارہ چھوٹا. حضرت اسما ہو گئی جاتی, لیکن حضرت وہ حضرت اسما تھی, ہم نہیں تھی. وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑی. اور ابو جہل کو کہتے ہیں ابو جہل پہلے حکمت عملی سے کام لیا, مجھے نہیں بتایا وہ کہاں ہے. خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے, ذرا پوچھ کے بتا. تاجدار ختم نبوت زندہ لکھا ہے کہ ابو جہل رو پڑا. اس نے کہا کل کی بچی عزت اتار کے کہتی ہے کہ پتہ ہے تو پوچھ کے بتاتے ہیں. وہ بیچ میں لوگ پڑے ہوئے بات کو رفع دفع کرتے ہیں. آج کیا ہے, کیوں ان کو پتہ ہے جی ان کو لانی نہیں ہے. تو ان کی اتنی جرأت. ابا کا تو یہ عقیدہ تھا, وہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام مدینہ میں ہوں, آپ کی مبارک بیڑی پہ کانٹا چبھ جائے, ہم سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بس نعرے رہ گئے, ہمارے پاس جذباتی جملے رہ گئے نا. وہ یہ اظہار ہے محبت کا. ٹھیک ہے, یہ بھی باتیں آپ نے کتے کے پتر کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں جگہ جگہ, اور اس کے اوپر آپ پاؤں رکھ کے گزر گئے, یہ بھی اظہار محبت ہے. لیکن پتر اب وقت صرف اس پہ پاؤں رکھنے کا نہیں ہے, اب وقت اپنی خواہشوں پہ بھی پاؤں رکھنے کا ہے. تو آپ اس پہ پاؤں رکھتے رہ جائیں گے, وہ پتہ نہیں کیا ہوتا کیا کرتے. اور اپنی خواہشوں پہ بھی پاؤں رکھتے, ہماری نماز میں چھوٹے. ہم نے دھوکہ نہیں دینا, ہم نے کام نہیں توڑا, ہم نے فراڈ نہیں کرا, ہم نے رشوت نہیں دی, ہم نے 2 نمبر بات نہیں بیچی. آؤ یار اپنی خواہشوں پہ بھی پاؤں رکھتے, پھر اس پہ پاؤں رکھنے سے تو بات نہیں ختم ہوگی. آؤ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ میری بات نوٹ کر لینا. انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن بس قریب ہی آئے کھڑے ہیں. یہ بیگ تیار ہو رہے ہیں. یہ محمد بن قاسم اب آسمانوں سے نہیں آنا, صلاح الدین ایوبی کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہونا. یہاں سے کسی کو صلاح الدین ایوبی کا بیگ لگ رہا ہے, یہاں سے کسی محمد بن قاسم کا بیگ لگنا. آؤ خود میں اتنی صلاحیت پیدا کرو, خود کوئی صلاحیت کرو کہ جب محمد بن قاسم کا بیگ تمہیں لگا دیا, جب بابا فرید کا غلام تمہیں بنا دیا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا, اوے گلا چھڈ, ہاں جی یہ کھوکھلے نعرے بند کر. اقبال کیا کریں؟ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے دے. اللہ ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے. اللہ کا شکر ہے انہوں نے یہ ہمارے بابا جی ہو گئے, انہوں نے یہ آگ سلجھا کے رکھی ہوئی ہے میری اہل سنت. لیکن پتر اب ضرورت ہے کہ ہم بھی نہ دیں, ضرورت ہے کہ ہم بھی اٹھیں. اٹھنا اسی صورت میں ہے کہ آؤ اپنی خواہشوں پر بھی پاؤں, ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم کسی کا دل نہ دکھائیں, ہم اپنا اخلاق کیا کریں. یہ دیکھیں نا, یہ ساری گلیاں سجی ہوئی, وہ گلیاں سے جانی ہے, خود نہیں سجنا ہے. گلیاں سے جانی ہے, خود نہیں سجنا. یہ گلیاں سجانا تمہاری خوشی ہے, اور تمہارا سجنا حضور کی خوشی ہے. تکبیر
خود کو یہ نہیں سجانا کہ وہاں سے لڑیاں اتار کے خود کو لگانا. آؤ تمہیں بتاؤں کس طرح سجانا ہے. ماشاءاللہ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام نے جب پردہ فرما دیا آپ کا وصال ہو گیا روکے نے چھپا دیا دیدہ ایک اور کو کیا ہے لیکن زندہ ہے اللہ زندہ ہے. نظر تجھے آئے گا آنکھ بھی تو امام احمد رضا والی لے کے آ تجھے بھی نظر آئے گے جلوے حضور کی آنکھ بھی تو بابا فرید والی لے کے نظر آئیں گے تجھے بھی جلدے لیکن آنکھیں بھی تو عبدالرحمن جانے والی لے کے آ جاتی ہیں. وہ لکھا جب حضور نے پردہ فرما دیا وصال ہو گیا. اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بن گئے آپ کی بیعت کر گئے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ٹھیک ہے جی دوسری بات ہی نہیں کوئی یہی اہل سنت کا میرا یہی اہل سنت کا وہ ایک بچی آ گئی جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں سننا حضرت کس طرح سے جناب میں کوشش کرتے ہیں. بچی آ گئی آگے انہیں آپ نے فرمایا کہ عمر عرض کرتی ہے خلیفہ رسول علیہ السلام میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ صرف حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت کل بھی ابو بکر کا کیا ہے. ایسا رفیق ہمارے نبی علیہ السلام ہے. فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا عمر کا بدلہ دے دیا عثمان کا بدلہ دے دیا علی کا بدلہ دے دیا طلحہ کا بدلہ دے دیا زبیر کا بدلہ دے دیا عبدالرحمن بن عوف کا بدلہ دے دیا ہے سعد بن ابی وقاص کا دے دیا عمرو بن عاص رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا بدلہ دے دیا. فرمایا ابو بکر وہ ہے اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا اللہ دے گا. وہ لکھا ہے بچی آگے رونے لگ پڑی. فرمایا اگر رونے کی وجہ صرف یہ ہے پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. عرض کرتی ہے نہیں ایک وجہ ہو. آپ نے پوچھا وہ کیا. عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ السلام میں یتیم ہوں میرے والد میری والدہ بھی انتقال فرما چکی میری پوری دادی ہے روٹیاں کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام روز تشریف لاتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ نکال کے دیکھو ایسے ساڑھے کے 4 پیسے آئے نہیں کہنے پڑا ہو جو میں ہمارے پاس 4 پیسے آ جائے ہم غریب دوست چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس 4 پیسے آ جائے ہم غریب رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں. ہم بیٹھک بدل لیتے ہیں ہم پینڈی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہاں دیکھو میں کہتا ہوں سارے زمانے کے چودھری ڈال جائیں حضور کے کسی غلام کے پیروں کی خاک کو بھی نہیں پہنچے. شان دیکھو لولا کلمہ اظہر الربوبیہ محبوب اگر تجھے بنانا نہ ہوتا میں نے اپنا رب کو نہیں ضائع نہیں کرنا تھا. محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں نے یہ بنانے ہی کچھ نہیں تھا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اقبال بھی بولے اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. پھر اعلیٰ حضرت کے قلم کو بجلایا آپ فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. نبی علیہ السلام روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہماری بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے بیچ کے ہم گزارا کرتے. اب روز پی رہی حضور کا تو وصال ہو گیا دودھ کو نکالا کرتے. کس طرح سجنا ہے جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ رو پڑے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. رو پڑے آپ محبوب یاد آئے تھے اور رو کے اس بچی کو کہتے ہیں بیٹی نہ رو محبوب تو پردہ فرما گئے غلام زندہ ہے جب تک غلام زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ غلام نکالا کرے گا. ہر بندہ تو غصے نہیں جنہوں مردی ہاتھ لا کے لے جنہوں مردی چھیڑ کے لے جنا چانٹا ہی منہ تے نکال کے یہ ہے سکتا اور بھائی یہ والی جھنڈیاں خالی نہیں حضور کو قبول جھنڈیاں ادھر بھی لگا جھنڈیاں اپنی زبان پہ بھی لگا اس کو بھی نرم کر اس کو بھی تھوڑا سا نرم کر وہ لکھا نہیں تھا حجرہ شاہ مقیم حجرے شاہ مقیم دے جٹی کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نیت کرے اینو مہارس کتی ہٹی سرے تہار دی جسے دیوا نیت بنے چنگیاں ہو جن گلیاں کے خالی مرزا یاد کرے چلے گئے میں نے اس بندے کو کہا بھائی آج تم نہیں آج میں
میں جانا اور ارادہ یہ تھا ایسا کروں گا جا کے کہ اماں بھی کہہ اٹھے کہ خدمت یاجی ہوئی خدمت آجی ہوئی اور فرماتے میں چلا گیا لیکن آہستہ آواز میں السلام علیکم کا ابھی اس کو پتہ نہیں چلے کہ وہ کرنے کے فرماتے جاتے ہیں پانی بھر کے لایا آٹا ٹھیک ہے سالن بنایا روٹی پکائی اماں جی کو بٹھایا نوالا توڑا سالن میں ڈبویا اماں جی کو میرے ساتھ نوالا لگایا اماں نانی کہہ دیا جب ابو بکر نہیں آئے صحابہ جلال سے آگئی فرماتے ہیں اماں مجھے تو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا اور فرماتے ہیں میں نے کہا اگر نظر نہیں آتا تو اس طرح پتہ چل گیا جب ابو بکر نہیں ہے اور فرماتے ہیں اماں اپنا منہ دکھا کے کہتی ہے پتر دیکھ میرے منہ سے دادی کو جب ابو بکر آتے تھے نا تو نوالا کرے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے جب اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے جب نرم ہوتا تو پھر میرے منہ میں ڈالتے آج جب سخت نوالا ہوں تو لگا میں سمجھ گیا ابو بکر نہیں ہے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر 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 ہاں آؤ آؤ سجیے ایسا نہیں آؤ اپنا غصہ کریں آؤ سجیے آؤ ممتا منی آؤ معاف کریے ہاں جی آؤ یار حضور کے لیے معاف کرنا ہے انہیں اور میں نے پتہ ہے سجے کبھی نہیں جو کھلون دینا ہے بٹ صاحب رہ گئی ہو یہ لوگ بٹ صاحب تڑے پاک نہیں ہوئے ایندے دے مجھے جتی ماری یہ ریا دینا کوئی نہیں لیکن میں حضور بھی رہ گیا اور حضرت جی کدھر رہ کے دیکھی ہو چاہتا آگے بھی دیکھا جائے کدھر رہ کے دیکھی ہو سے رات چڑھنا آیا تو جسمائی لے اپنا لے ہوتا ہے حضور بھی رہ کے دیکھی کدھی رہ کے دیکھی ویکو حضرت کرنا نہیں کہ نہیں آج ضرورت ہے حضرت میرے معاشرے کو کہ یہ معاشرہ سجائے بھی اور سجے یہ بھی نہیں رون کے نہیں ہے یہ کفرستان کا تھا آج یہ ہمیں یہ تک سکے کہ انجینئر گھومتے پھرتے ہیں بابوں پہ یہ بابوں کے اخلاق کے رنگ تھے کہ ہر طرف اسلام کا پرچم ہے یہ کفرستان کا سارا یہ ہندوستان کا تھا یہاں کے حضرت داتا صاحب نے اپنے اخلاق کے رنگ دکھے دیے ہاں جی یہاں کے حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے اخلاق کے رنگ دکھے دیے یہ ساری نیتیں حضرت بابا صاحب کی ہیں حضرت خواجہ صاحب کی بھی یہ حضرت بابا جی نور محمد مہاروی حضرت پیر صاحب افتورہ شریف بابا جی نور محمد ہیں یہ ساری ان کی روٹی ہے یہ پڑھ کے تو دیکھو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا حضرت اپنے خانقاہ میں بیٹھے کہ دورت پکوڑے لے گیا عرض کرتی سائیں پہلے کچھ کھاؤ پھر بچے برکت ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے پکوڑا اٹھایا بسم اللہ چلی پڑھ کے کھا عورت خوشبوش چلی گئی وہ جو مرید تھے نا خاص جنہوں نے سیری کروائی غوث کرتے ہیں حضرت لگتا تھا یاد نہیں رہا مسئلہ ہے کہ یاد نہ ہوئے تو بندہ ٹک پڑھ کے بھی روٹی کھا دے پھر بھی ہو جائے گا کہ آپ نے تو پھر ایک پکوڑے کھاتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں سی آپ کا ہو جائے میں آپ کو یاد کرواؤں ہم اس کو آپ کے فرمانے لگے تیری یاد کروانے کی کوئی ضرورت مجھے بھی یاد ہے کہ میرا روز ہے غوث کرتا ہوں ضرورت پھر ایک بورت نہیں ہوتا کچھ فرمایا بچہ جا روزے دی دکھا کر آتا یہ دل ٹوٹ دیتا تو ہوتا کی کرنا اچھا حضور نبی علیہ السلام کے غلام محبت تو سب غلاموں کو تھی اور وہ کسی کی محبت ہی تھی نا جنہوں نے لکھا تھا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں یہ جنہوں نے نہیں دیکھا یہ ان کا حال ہے جنہوں نے دیکھا تھا پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر یہ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا حال ہے جنہوں نے دیکھا تھا ان کا حال کیا ہوتا تھے ذرا مانی لحاظ سے گئی فقیرانہ رہا اب دل کیا سارے تحفہ دیتے ہیں میں بھی محبوب کو دوں اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں کیا اچھا پھر تحفے پہ بھی کہہ گئے محبوب کو انگور بیچ فاتح کر کے بھوکیں دیکھی اتنے پیسے جمع کر دیے انگوروں کا ایک اچھا خریدا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر آ کے تحفہ بیچ حضور تو سنت ہے نا تحفہ قبول فرما آپ نے قبول فرمایا صحابی غریب کے
لیے اس کی دل جوئی کے لیے ان کا دل خوش ہو جائے، ان کے سامنے نبی علیہ السلام نے انگور تناول فرمانے شروع کر دی. اب جو سیابی وہاں بیٹھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بس انہیں سامنے میں لگے. ہاں جی، اور کوئی نا یہ نہ سمجھے کہ ان کو انگوروں کی بھوک تھی. ان کو بھوک اس چیز کی ہوتی تھی کہ جو بھی آنا اس میں حضور کے دستے کرم کو چھوٹ کے ہم کے بارے ان کو یہ مل جاتی تھی. ان کو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ملنا ہے وہ حضور کے دستے کرم سے ملنا ہے. ان کا حال تو یہ تھا کہ حضور کا لوگ دیتے ہیں نہیں زمین پہ گرنے دیتے ہیں. وہ تو اس کے لیے آپس میں جو ہے نا گتھم گتھا ہوتے تھے، لیکن انگور نہیں ملتے. حضور انگور تناول فرماتے جا رہے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں. اور جیسے جیسے انگور ختم ہو رہے ہیں صحابہ کی چاندنی نکل رہی. کیوں کہ دلی محبت بڑی حساس ہوتی ہے. ہم نے کی اس لیے ہمیں پتا نہیں. ہاں، محبت بڑی حساس ہے. محبوب کی ایک ادا مجھے ان کی جان لیتی ہے. اب صحابہ رو رہی ہیں، لگتا ہے وہ غلطی ہے کام بول رہی ہے. جب تک بولے کوئی نہیں بولا، جب وہ چلے گئے تو صحابہ رو کیا کرتے ہیں، محبوب کوئی خطا ہو گئی. آپ مسکرائے فرمائے محبوب نے آپ نے انگور کیوں نہیں عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انگور اس لیے نہیں، یہ میرا صحابی انگور لے کے آیا تھا میرے لیے، یہ بڑا غریب ہے، لیکن محبت تو ہے نا مجھ سے. پھر میری محبت میں جو لے کے آیا اس نے چکھا بھی نہیں کہ انگور کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں. جب پہلا انگور کھایا تو انگور کھٹا تھا، دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. میں سمجھ گیا انگور سارے کھٹے ہیں. تمہیں اس لیے نہیں دیا، ہو سکتا ہے تم اظہار نہیں کر دیتے ہو انگور جڑے لے کے ہیں تو بھی کھٹے لے. تمہیں اس لیے نہیں، ہو سکتا ہے کھاتے ہو تم اپنے چہروں کے زاویے اس طرح کے بناتے کہ اس کو اس بات کا پتہ چل جاتا جو چیز محبوب کے لیے لایا ہوں تو محبوب کی بارگاہ میں لائے کہ نہیں ہے. اس کا دل میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے انگور تنہائی تناول کر رہے ہیں. آج کہاں گئے ہیں دل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ٹھیک ہے، آج بدل گیا اسے توڑا نہ اب جتنے دروازے کھولے اتنا میں ایک ایک کر بند کرنے لگا. ٹھیک ہے، جو میرا مائنڈ میں تھا میں اس پہ پہنچنا. اب میں دروازے بند کر وہ غلطی کر بھی دو. اب ایک بات پھر میں واپس کروں. یہ لکھا ہے فوائد میں فواشی، یہ حضور نبی علیہ السلام نے رات سے تشریف لائی تو اگلے دن نبی علیہ السلام نے 5000 طلب فرمایا. 4000 صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشف رضوان اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دستے کرم میں ایک جبہ تھا. پہلے صدیق اکبر کو مخاطب کیا، فرمایا ابو بکر اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح نہ کرنا کرے گا؟ عرض کی محبوب صدر کہتے ہیں. عمر فاروق فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب عدل اختیار کر. عثمان نے پوچھا عثمان اگر جبہ تمہیں دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب حیا اور صفا اختیار کر. حضرت مولا علی مشکل کشا پوچھا علی رضوان اللہ تعالیٰ اگر جبہ تمہیں دوں تو کس طرح ادا کرو؟ عرض کی محبوب لوگوں نے ہمیں دے پردے پاؤں. میں نام ہے پورے پنڈ کے پوسٹر لاواں تے میرا نام ہی سلیمان مصباحی. کیا کہتی محبوب مخلوق دی احمد لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ ایک مکھی
بیٹھ کے سیاہی تھی دوسرے میں مکھی ڈائی میں چلو ٹیڑھ پار کے آپ کی ہوگی جی اللہ نے اس وجہ نہ معاف کر چھڑے یہ ہمارا کیا حال ہے. پورے لبیر صاحب بیٹھے ہیں کہ قدموں پہ آپ کر کے آپ کو کرنے لگوں آج ہر بندے ہی پریشان حضرت صاحب دیکھو کی ہو گیا اور کاکا ہی کاکا نہیں ہو گیا جو کی تحصیل آپ نے کی. ہاں جی محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب کے فرمانے مبارک کا کیا مفہوم ہے؟ محبوب فرما رہے ہیں جو رحم نہیں کرتا. محبوب ہے کوئی میرے جیسا مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ محبوب کی بات ہے. ان ہوا الا وحی یوحی. محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. اسی رحم چھڑ چھڑیا وہ تو ساڑھے دلی بند ہو گیا. رحم کرو کسی نے تھوڑے کالا جد نہیں کیتا، کسی نے تھوڑا رزق نہیں بنے. کون کہڑا ماں نے جب میرے رزق بننے والا جی رزق کھولنے والا ہوئے تو بننے والا کون ہوگا؟ یہ ہماری اپنی نفوسی ہے. میرے کار چنگی شہر ہے میں کہنا کرنی کرنا وہ ایک کاکا مچھی پکائی بار پر بیمار ہو آ گیا. ہاں جی کوئی آپ کے اوپر میں بعد رکھ بیمار ہو چلے یار یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ وہ محبوب تو فرما رہے ہیں جتنا اپنے کار چنگی شہر پکائیں پیاری پانی دی پا کے مسائل نہیں شریف کر رہا ہے. تو کلی کھانا ہے تیرا کلی کھانا تے راز نہیں ہے. محبت کرو یہ وہ نہیں بھی ہوتا آپ بھی بلا لیا کرو. ہاں جی کرو اپنے بڑوں والا طریقہ پھر کیوں کرے. ایڈمیشن ختم کرو اپنے دو کہ میں کل نہیں کھانا کل کسی کے مجھے کھاتا گیا کل کنی دیر کھا لو ڈاکٹر موڑا نہیں آ رہا ہے. ڈاکٹر نے کیا ہے گوشت نہیں کھانا. ڈاکٹر کیا نہیں آ رہا ہے. لاہور میں بھی عمر مبارک 82 سال ہے جب بھی گیا بابا جی کو گوشت کھاتے دیکھا. میں نے بھی تھوڑی سی کوئی مشق پڑی ہوئی ہے. میں عمر بڑی ہو گئی گوشت نہ کھایا سب نہیں کھایا فرمانا کہ میں کیا ہی کھانا میں حضور کیا ہوں فرمانا کہ میرے محبوب کو پسند بڑا ہے. اپنے ہی نہیں کھانا محبوب کو پسند بڑا ہے. حضور کو گوشت بڑا محبوب کھاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو سالن کا بادشاہ کہا ہے. ٹھیک ہے میرے محبوب کو بڑا پسند ہے. میں کیا کرتا ہوں یورپ ایسڈ نہ ہوتے بلڈ پریشر نہ ہوتے بڑی بڑی ہائی کیلوریز نہیں آنے میں چاہیے کہ تن شوگر نہ ہوتے پر انہیں مجھے پاک بھی نہیں ہوئے. میں وہ لوگ کیوں فرمانا کہ انہوں نے کہ کلیاں کھاتے ہیں میں کدھی کلیاں کھاتا ہی نہیں. یہ ان کا گمان ہے یہ ان کا انداز ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ 5 منٹ فرمایا لگتا ہے اللہ نے ناراض ہو اس نے اپنی حضور کہنا اللہ زمانے کو ناراض ہو سکتا ہے علی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ کسی نے وہ جڑا نہیں حضور نبی علیہ السلام فرمانے نے سرے چڑھاؤ نہیں دینا ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول نال محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دے رسولوں کے نال محبت کرتے ہیں. اللہ ناراض ہی نہیں ہو سکتا فرمایا نہیں ہو لگتا ہے وہ غلامت کرتا ہے وہ تو دلیل ہی دیتے ہو. آپ نے فرمایا 40 دن لنگ گئے 40 دن لنگ گئے علی دے کار کوئی مہمان نہیں آیا اس تو بڑی اور کیڑی دلیل ہے. تو میں بھی کہنا کل یہ کھانا رزق کھا گیا رزق کہتے ہیں مدینہ پاک تو شہر ابو خیر روٹیاں ہیں امام سوال بات کر رہے حضرت شیخ ابو خیر اب تیرا فرماتے ہیں میں نے حضور کی پیشانی کو چوری قربان ہو گیا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے ان پہ سر رکھتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلی ہیں. ہاں جی کہتے ساتھ میں حضور کی زیارت کر رہا ہوں کہتے مجھے یاد ہے میں آدھی روٹی کھایا آدھی میرے ہاتھ میں آدھی میرے ہاتھ میں کہتے ہیں آنکھ کھل گئی میں بیدار ہو گیا لیکن کہتے قربان جاؤں کی عطاؤں کے کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی یاد تو میں گیا لیکن دیکھتا کہ ہم آدھی روٹی ابھی بھی آتی میں ہے آدھی ابھی بھی آتی میں ہے جو خواب میں آتی وہ جاگنے کے بعد بھی آتی میں ان کی عطائیں تو ایسی ہی عطائیں اگر وہ خواب میں بھی عطا فرمائیں تو جاگنے کے بعد عطاؤں کا سلسلہ کر اور میں کہوں گا کہ وہ قبلہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور یہ سلسلے آج بھی جائیں ہم مانگتے لیکن منگن کا ٹائم ہوگا تو سارے سکتے جا
फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, ओ खुला होया दरबार मोहम्मद अरबी दा। मंगन दा टाइम आंदा सुते मोए पे जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा। क्या बात है, झोली ते फैला के हाय कभी हुजूर नबी अलैहि सलाम नु जरूर पुकार ते सही। जब तू पुकारेगा ना तो फिर तू अपने पेट दे एक बंदे नु खिलार के शाबाश दी बात कर तू हाजिर होना ते जाके दसना है मैं झोली खिलाई। हाय फिर उन्होंने पूछना की बनी, फिर तू सारे हर झोली मेरी मेरी हर कार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए है। मुझे तो हजरत अपने हुक्मरानों पे भी रोना आता है। वो अल्लाह तुम्हें अपने क्या है, वो आई है मैं से तुम मांग रहे हैं और वो जो तुम्हें दे रहे हैं उन्हें बेमकसूद वापस नहीं है। वर्ल्ड बैंक से तुम मांग रहे हो, दुबई वालों से तुम मांग रहे हो, ठीक है 31 शहजादों से तुम मांग रहे हो, सऊदी शहजादे से तुम मांग रहे हो, और मनसो सारे मांग चढ़िया कि मदीने भी ते जाओ।